اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر تو ہو چکی ہے تقریباً 500 دنوں کے بعد، لیکن غزہ اس وقت ایک ٹریجڈی کا سمبل بن چکا ہے جہاں پر بہت بڑے پیمانے پر انسانی اور جو مالی اعتبار سے نقصان ہو چکا۔ ہم جانتے ہیں اس حوالے سے امریکن حکومت کا موقف، جو امریکن ایمبیسی میں تعینات ہے، جو امریکہ کی اردو سپوکس پرسن مارگریٹ میکلوڈ، ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس میں امریکہ اب کیا سمجھتا ہے کہ آگے روڈ میپ کیا ہے، گیون کہ غزہ کی سچویشن کیا ہے۔ مارگریٹ، سیز فائر تو ہو چکی ہے، تقریباً 500 دنوں کے بعد ہوئی ہے، اب آگے گوئنگ فارورڈ جو امریکہ اس میں کیا رول ہے جو پلے کرنے جا رہا ہے جو غزہ کی ریکنسٹرکشن کے حوالے سے؟ جی، یہ سیز فائر، یہ سمجھوتے جو 19 تاریخ سے شروع ہونے والے ہیں، اس کے تحت ایک مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے تک اسٹیپ وائز اگریمنٹ ہے۔ یہ پہلے مرحلے پہ حماس کی طرف سے یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیل کی طرف سے قیدی کی رہائی، اور اسرائیل پیچھے اپنے فوجی پیچھے ہٹا جائیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس مومنٹ پہ امریکہ اور دوسرے خطے کے ممالک ہمارے انسانی امداد سرج کر سکیں گے۔ عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے ٹارگٹ یہ ہے کہ ہر دن 500 ٹرکس اندر جا سکتے ہیں غزہ تک، اور ابھی تک کا ایک بڑا سا رکاوٹ جو تھا وہ آخری مائل، لاسٹ مائل ڈلیوری، وہ تصویر، وہ جو لڑائی کے بیچ میں نہیں ہو سکتے تھے، وہ حل ہو کر یہ انسانی امداد آخر کار پہنچا سکیں گے۔ اچھا، اس میں تقریباً 50,000 لوگ ہیں جن کے جو پیلسٹینین جن کو وہاں پہ قتل ہو چکا ہے، جو مر چکے ہیں، اتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پہ تباہی ہو چکی ہے، تو کیا امریکہ پہلے رول پلے نہیں کر سکتا تھا اس جنگ کو ختم کرانے کے لیے؟ امریکہ پہلے سے ہی ایک کردار ادا کر رہے تھے۔ جیسے آپ جانتے ہوں گے، میں صدر بائیڈن ایک ڈھانچے پیش کیا، اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا سپورٹ مل گئے، اور دوسرے ممالک بھی ایک کیمپین شروع کیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ حماس کا پہلا مقصد جو تھا کہ ان کا حملہ ایک پورے خطے کا جنگ بن جائے، وہ ناکامیاب ہوا۔ ہم مئی سے ابھی تک وہ ڈھانچے کے بنیاد پر تفصیلوں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ غزہ کے لوگوں کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر، مرمت کرنے کے بارے میں سرمایہ کاری کی بات بھی کر رہے تھے۔ اچھا، جبکہ سیز فائر ہو چکی ہے، سیز فائر کی جو ابھی تک ٹرمز ہیں وہ تو ایمبیگوس ہیں، لیکن جو گوئنگ فارورڈ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو امریکہ، جو اسرائیل کہہ رہا ہے کہ وہ جو پوسٹ وار جو سچویشن ہے وہاں پہ اس کو حماس کو وہ نہیں دیکھنا چاہتا، جبکہ حماس کی وہاں پہ روٹس ہیں، وہاں پہ ڈیفیٹ نہیں ہوئی حماس از ڈیمینشڈ، لیکن حماس کی پاپولیرٹی بھی ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، تو یہ کیسے یہ ہوگا؟ کیا امریکہ جو حماس کی جو لیجٹمیسی ہے وہاں لوگوں میں اس کو تسلیم نہیں کر سکتا؟ میں آپ سے متفق نہیں کر سکتی کہ حماس کی پاپولیرٹی ہے۔ ہمارے خطے کے ساجھیداروں کے ساتھ بات کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ممالک جو اپنے عوام کے لیے امن چاہتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ حماس اپنے عام لوگوں کیسے استعمال کیا ہیومن شیلڈز کے طور پر، وہ ہاسپٹل، اسکولوں کے نیچے اپنے اسلحہ گاہ بنایا، اور مصر، قطر، یوردن، وہ سب پڑوسی دیش سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں حماس کوئی سیاسی یا عسکری کردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے تو بیسٹ کیا یہ نہیں ہے کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، اور جس میں امریکہ، اسرائیل اگر کسی کی بات سنتا ہے وہ صرف امریکہ کی بات سنتا ہے، تو کیا امریکہ ایفیکٹو پریشر نہیں ڈال سکتا اسرائیل پر کہ وہ نیگوشیشن ٹیبلز پہ آئے اور اس معاملے کو ختم کرے، اور جو فلسطینیوں کا جو فنڈامنٹل رائٹس ہے، ان کی ایک جو لینڈ کے اوپر جو ان کا جو لیجٹمیسی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے؟ امریکہ کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک دیرپا سلوشن کے لیے ضروری ہے کہ ایک 2 اسٹیٹ سلوشن ہونا چاہیے، جس میں فلسطینی لوگ اپنے ایک خوشحال اور امن پورن مستقبل کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اور ہم اسرائیلی ساجھیداروں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک فلسطینی لوگ ویسے خوشحالی مستقبل نہیں دیکھ سکیں گے، وہی
اسٹریٹجک انٹرسٹ پورا نہیں ہو جائے گا، وہی انسیکیورٹی جاری رہیں گے. سو ہماری امید ہے کہ یہ پہلے مرحلہ دوسرے مرحلہ تک پہنچا سکیں گے اور ہم ایک کامیاب مذاکرات کے لیے ہمارا پوری طاقت استعمال کریں گے.